السلام علیکم میرے پیارے ڈرس کرتی ہوں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ معذرت چاہتی ہوں کہ درد جدائی کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے لیکن میں نے بہت لیٹ کر دیا، سو سوری۔ میری اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میرا گلا خراب ہے، تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں لاسٹ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گی۔ عدن ہو سکے تو جلدی سے ہاسپٹل پہنچ جاؤ، سب خیریت تو ہے ڈاکٹر؟ خزان ٹھیک ہے نا؟ خیریت ہی ہے، تم جلدی سے پہنچ جاؤ۔ سعد نے عدن کا جواب سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ ماسی جو دودھ کا گلاس عدن کو دینے آئی تھی، عدن کو عجلت میں گاڑی کی چابی اٹھاتے اور جاتا دیکھ کر پوچھنے لگی، چھوٹی بی بی کہاں جا رہی ہیں؟ اس وقت سب خیریت ہے نا؟ سب خیریت ہے، بس ماما کو بتا دینا شاید ایمرجنسی ہاسپٹل جانا ہے، ماما واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ عجلت میں جواب دے کر عدن بھاگتے ہوئے روم سے نکل گئی۔ یہ عدن بی بی بھی عجیب سی ہے، ابھی آئی ہیں، اب ماں کو بتائے بغیر پھر چلی گئی۔ خیر ہمیں کیا، جو بھی کرے، جب ماں کو اعتراض نہیں تو ہمیں کیا، ماسی بڑبڑاتے ہوئے عفاف عابد۔ عدن جیسے ہی ICU کے پاس پہنچی، نرس نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ بی بی آپ باہر رکے، اندر نہیں جا سکتی۔ آپ کیوں نہیں جا سکتی؟ راستہ دو مجھے، ہٹو۔ دور ہٹو، کیا ہوا، کیوں، کیسا شور ہے؟ سعد شور سن کر باہر نکل آیا، عدن کو دیکھتے ہی خاموش ہو گیا اور نرس کو جانے کا اشارہ کیا۔ کیوں بلایا آپ نے؟ کیا ہوا غزان کو؟ عدن کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ آپ نے غزان کو کچھ کہا عدن؟ عدن جواب دینے کے بجائے رونے لگی تھی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں انہیں بچانے کی، ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی اور وہ مسلسل آپ کا نام لے رہے تھے۔ طبیعت نہ سنبھلی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، شدید کمزوری اور سر پر لگی گہری چوٹ انہیں کوما میں بھی لے جا سکتی ہے۔ وہ اگر خود چاہیں تو زندگی کی طرف واپس آ سکتے ہیں، لیکن وہ خود ذرا بھی کوشش نہیں کر رہے۔ پلیز آپ اندر چلیں۔ عدن بھاگتے ہوئے غزان کے پاس آئی تھی۔ غزان اٹھو، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہاری عدن کہیں نہیں جا رہی، تمہارے پاس ہے، پلیز غزان۔ عدن کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، اس کی وجہ سے اس کا غزان دوبارہ موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ سعد نے سب کو روم سے باہر جانے کا کہا، لیکن سر ڈاکٹر اسد کچھ کہنے لگا۔ بس اب ٹھیک ہو جائے گا غزان، آپ چلے جائیں۔ ڈاکٹر اسد کندھے اچکا کر باہر کی جانب چل دیے۔ سچ کہتے ہیں سانپ کے ڈسے کا علاج بھی ممکن ہے، لیکن عشق کے ڈسے کا علاج نہیں ہوتا۔ عشق ہی کائنات کا وہ واحد مرض ہے جو جان نکال لیتا ہے، زندگیاں اجاڑ دیتا ہے۔ میدان جنگ میں دشمنوں کو مات دینے والے اور جن کی للکار سے دشمن کی روح تک لرز جاتی ہو، عشق کے سامنے ان کے کچھ ایسے ہی حالات گزر رہا تھا۔ 5 سالوں کی لمبی جدائی، ان کی حالت ایک ہارے ہوئے جواری کسی ہو جاتی ہے۔ اس نے ایک زندان میں رہنے والے لاچار قیدی کی طرح گزاری تھی، اب اس میں مزید ہمت نہیں تھی وہ عدن سے دور جا سکتا۔ اس نے 5 سال عدن اور اس کے اہل خانہ کا ہر طرح خیال رکھا تھا۔ وہ چاہتا تو کب کا عدن سے نکاح کر لیتا، لیکن عدن کی زندگی اذیت میں گزرتی، وہ باپ کی لگائی ہوئی آگ میں جھلس کر مر جاتی۔ لوگوں کے سامنے کیا، غزان کے سامنے بھی سر اٹھا کر نہ جی سکتی۔ غزان کو یہ سب گوارا نہیں تھا۔ عدن کو پانا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، لیکن عدن کی خوشیاں اس کی خواہش پر غالب آ گئی تھیں۔ لیکن عدن کی بدگمانی نے اس کے وجود کو پارا پارا کر دیا تھا۔ غزان خدا کے لیے آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ ہوا تو تمہاری عدن مر جائے گی۔ I am so sorry غزان، I am sorry۔ شدت سے رونے کی وجہ سے عدن کے لیے مزید بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ عدن دیکھو، ہارٹ بیٹ نارمل ہو رہی ہے، پلکیں بھی لرز رہی ہیں، غزان ٹھیک ہو رہا ہے، حوصلہ کرو۔ سعد خوشی سے چلاتے ہوئے کہنے لگا۔ غزان نے اسی لمحے آنکھیں کھولی تھیں۔ عدن کو اپنے پاس دیکھ کر زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ طمانینت سے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھی، اپنے ہاتھ کی گرفت عدن کے ہاتھ پر مضبوط کر لی تھی اور زیر لب بولا تھا، میری عدن، بہت جلد درد جدائی ختم ہونے والا ہے، بہت جلد۔ عدن نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنا سر غزان کے شانے پر رکھتے ہوئے آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ زیر لب بولی تھی، انشاءاللہ۔ دور کہیں آسمان پر چمکتا چاند ان کے ملن پر مسکرایا تھا اور ان کو ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعا دیتے ہوئے بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ عدن رات گئے گھر لوٹی تھی، جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، بیڈ پر ایک خاکی لفافہ موجود تھا۔
अदन ने उजलत में लिफाफा खोला। इनमें मौजूद कॉल लेटर को देखकर इसके आंसू टप टप बहने लगे थे। इस कॉल लेटर के साथ साथ एक और ख़त भी मौजूद था। अदन बेटा, तुम्हारे बाप ने जो कुछ किया इसकी वजह से तुम तो क्या, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी जान पर खेलकर जिन मुल्क दुश्मनों के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे किए और अपने देश के बच्चों की जान बचाई, तुम्हारा ये जज्बा और इश्क हमें अपना फ़ैसला तब्दील करने पर मजबूर कर चुका है। मेरी बेटी, अब तुम्हें अफ़वाज पाकिस्तान का हिस्सा बनने पर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अदन इससे आगे बढ़ ना सकी और सजदे में गिर गई। अल्लाह ने इसकी दुआएं सुन ली थी। अब वो हिचकियों से रो रही थी। या अल्लाह, ये सच है, तू जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़िल्लत की गहराइयों में डाल देता है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमें ज़िल्लत की गहराइयों से निकाल कर इज़्ज़त अता की। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मेरे मौला, अदन के आंसू खुशी के आंसू थे। अल्लाह ने उसे नवाजा था, इज़्ज़त के साथ साथ ख़ज़ान भी दे दिया था। अब ज़ीसत के कठिन सफ़र में मनपसंद हम सफ़र के साथ ज़ीसत के बाकी दिन गुजारने थे। अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करने और दुश्मन को जलाकर राख करने में ग़ज़ान भी इसके साथ था। एक नया सफ़र इसका मुंतज़िर था। ज़िंदगी एकदम हसीन हो गई। तमानियत से मुस्कुराते हुए दोबारा रब के हुजूर सजदे रेज़ हो गई थी। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, दर्द जुदाई का लास्ट एपिसोड कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। माज़रत के साथ बहुत लेट हो गया लास्ट एपिसोड, दुआओं में याद रखिएगा। एक और स्टोरी स्टार्ट की है, घरों पे मोहब्बत देखिएगा ज़रूर।